تسکین ملے گی نہ آپ کو تسکین ملے گی. تو ہم بات کر رہے تھے وش کی. تو جب یہ نیگیٹیوٹی اندر ہوتی ہے تو اس وقت جو وش، اس وقت جو چاہنا، یہ چاہت آتی ہے وہ کسی اور طرف انسان کو لے کر چلے جاتی ہے. اس پہ یہی جو میں نے 2-3 باتیں بتائی ہیں کہ جی راتوں رات امیر ہونے والی، کہیں ٹربو لگنے والی، کہیں شارٹ کٹ کے معاملات ہوتے ہیں، کہیں جناب کسی کو طریقے سے پھنسا لیا جائے، کسی کو رینج میں لا لیا جائے، کسی کو اس طرح کر لیا جائے. یہ سب اس چیز کا حصہ ہے. بات چیت جاری رکھیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افضل صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ دعا مجھ سے نہیں مانگی جاتی، جی جی. تو آپ میری تشفی نہیں کر سکے، برا مت مانیے نہیں گا. نہیں، کوئی بات نہیں سر. ہاں جی. قاضی صاحب یا قاری صاحب تھے، انہوں نے میری رہنمائی فرمائی تھی. جی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ٹی وی کی لائن پر آئیں تو میری مزید کچھ رہنمائی فرمائیں. دوسرا وش کے اوپر جو بات ہے جی. وہ یہ پوری قوم یہ وش کر رہی ہے کہ چینجز ہونا چاہیے. ہاں جی. چینج ہونے سے مراد میری یہ نہیں کہ سیاسی پارٹی چینج ہو جائے، یہ چینج ہو جائے، ہماری پوری معیشت چینج ہو، ہمارے یہاں جی جی. صداقت ہو جائے. جی جب جی. سب کی اتنی خواہشیں ہیں تو یہ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ نہیں، جب اتنی وش ہو چکی ہے تو پھر یہ وش دیکھیں، یہ جو خیال ڈیولپ ہوا ہے اگر پوری قوم کا یا کسی کا بھی، تو یہ پھر رب نہیں ڈالا نا سر خیال. تو یہ جب رب خیال ڈالتا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں پورا ہو رہا ہے؟ پایا تکمیل تک سر ضرور پہنچائے گا. اچھا جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ لائن میرے خیال ڈراپ ہوگی شاید. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی وش کی. تو جتنا وش کو سمجھتے جائیں گے کہ یہ جو چاہنا، یہ جو خیال آیا ہے یہ ایک اچھا خیال ہے، یہ جو خیال ہے یہ ایک برا خیال ہے. اب ان خیالوں کی ایک لسٹ آپ بنا لیں. جب ان خیالوں کی لسٹ بنائیں گے تو جو رونگ خیالات ہیں وہ مسٹر شیطان کے اکاؤنٹ میں آپ واپس کر دیں، اور جو پازیٹیو خیالات ہیں وہ سمجھ لیں کہ رب کی ذات سے یا کسی بزرگ سے یا کسی نسبت سے یا کہیں جو آپ کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، وہاں سے وہ پھر وش، وہاں سے پھر وہ چاہت آنا شروع ہوتی ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے، اسی وقت پاسبل ہے جب اندر ہمارے ایک کلیئرٹی ہو، وائٹ ہمارا پہ دل ہوگا، دل ہمارا اندر سے صاف ہوگا، پھر آپ اس پہ جو مرضی تحریر کرتے ہیں. تو آلریڈی اگر اتنی ساری اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، بغض لکھا ہوا ہوگا، حسد لکھا ہوا ہوگا، کینہ لکھا ہوا ہوگا، ڈپلومیسی لکھی ہوئی ہوگی، کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر نیا پھر لفظ نہیں لکھ سکتے آپ. اگر لکھنا چاہیں گے تو وہ پرانا لفظ ہے کوئی مٹائیں گے، اس کو مٹا کر وہ عجیب سی کیفیت بن جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ جتنی جو پرانی چیزیں ہیں اس کو آپ ڈیلیٹ ہی کر دیں. جب ڈیلیٹ کر کے آپ آگے چلتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی تبدیلی رونما ہوتی ہے، وہ ذرا سود مند ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، انرجیٹک ہوتی ہے، اور کامیابی بھی اسی میں حاصل ہوتی ہے. اب اسی وش کا دوسرا اینگل تھوڑا سا بتاتے ہیں. یہ بڑا ذرا سمجھنے والی بات ہے اور اس پہ تھوڑی توجہ بھی آپ لوگوں کی چاہوں گا. کچھ وش ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم مسلسل ان کے پیچھے جو ہے نا بھاگتے رہتے ہیں. چاہت ہے نا ایک، یہ چیز حاصل ہو جائے، یہ چیز حاصل ہو جائے، یہ چیز حاصل ہو جائے. اور جب ہم ان وشز کو، ان چاہنے والی چیزوں کو جب چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ وہ چیز ہمارے قریب آنا شروع ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی وش آئے تو یا تو اس کو فوکس کر لیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اور پھر اس کے اوپر پورا فیتھ رکھیں کہ یہ پازیٹیو وش ہے اور اپنے ٹائم فریم پر اس نے پورا ہونا. اور اگر آپ اس نظریے کے ہیں کہ بھی یہ وش ہے یہ اور یہ راتوں رات ہی پوری ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں. ایسے لوگ پھر الجھ جاتے ہیں، ایسے لوگ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس وش کو نکالیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے جو چیزیں قریب ہیں ان کو چھوڑ کر نئی وشوں کے چکر میں. بات جاری رکھوں گا، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے جی جی پوچھیں. کہ لوگ، آپ کہتے ہیں وش جو ہے نیگیٹو بھی ہوتی ہے پازیٹیو بھی. جی ہاں. تو نیگیٹو تو شیطان کی طرف سے اور پازیٹیو اللہ کی طرف. اللہ کی طرف سے، ہاں جی. جی تو جو یہ موت تو آنی ہوتی ہے نا، وہ تو اللہ نے لکھی ہے. جی بالکل صحیح.
تو خودکشی جب کوئی کرتا ہے تو وہ تو موت تو سیاہی ہے، تو کبھی یہ شیطان ڈالتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں کراس کویسچن. میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک بزرگ حضرت ابو بکر کا آئی تھنک قول تھا کہ موت جو ہے اس کو یاد رکھو لیکن اس کی تمنا نہ کرو. اور اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو یہ ایک نیگیٹو سورس سے وہ مرا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو وہ شیطان نے اس کو، کیونکہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں خودکشی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ٹوٹل منع کیا گیا. تو اس وش کو نیگیٹو وش کہیں گے. جی بات کریں آپ. ہیلو جی جی صحیح. جی، اور کوئی بات اس کے علاوہ؟ نہیں. چلے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے وش کی. وش آتی ہیں، نیگیٹو بھی آتی ہیں، پازیٹیو بھی آتی ہیں. ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ یہ وش کو سیو کر لینا ہے اور اس وش پہ قائم رہنا ہے، اور اس وش کو ڈیلیٹ کر کے ریسائیکل میں پھینک دینا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور جتنا آپ ان فیصلوں کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اتنا وشز آپ کی پازیٹیو ہوتی جاتی ہیں. میں بات اس سے پہلے جو کر رہا تھا کہ جو وش کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ جی کو 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے اس وش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس وش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی اس چاہت کے پیچھے یا اس چاہنے کے پیچھے. تو وہ جو موجودہ ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، جو موجودہ جن حالات میں وہ لوگ رہتے ہیں، وہ اس کو بھی انجوائے کرنے سے جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پریزنٹ سینیریو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے ان کو. اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا سو رہے ہیں، لیکن وہ وشز اتنی ساری ہیں کہ وہ جو نوالا یا وہ جو سالن ہے اس کے اندر وہ برکت ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ ٹیسٹ ہی نہیں فیل کرتے. تو جب وشز کا بھی ایک حد، ایک تعین رکھیے گا. ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، اپنی سوچ کو اونچا رکھیں. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جب سوچ اونچی رکھیں تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو پھر آپ رد کرتے جائیں یا ڈینائی کرتے جائیں. یہاں پر پھر ایشو ہوگا. یہاں پر جو پریزنٹ بھی ہے آپ کے پاس ایسٹ ہے، جو بھی سرمایہ ہے، جو بھی چیزیں، وہ بھی پھر اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہوں گی. یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے، یہ سب چیزیں سمجھنی ہیں. اور جہاں پر پراپر کوئی وش آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ دیکھیں اس میں رہنمائی اللہ تعالیٰ کتنی کرتے ہیں. ہمیشہ ہم نے جو آبزرویشن کی، جو بزرگوں کی صحبت سے علم حاصل ہوا، اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ جب وہ خیال پازیٹیو آتا ہے کسی کو تو اس کے پیچھے رہنمائی اللہ کی ذات کر رہی ہوتی ہے، ایڈوائز کر رہی ہوتی ہے، اور پراپر طریقے سے پورا سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسے نہیں آ جاتے خیالات، یہ ایسے نہیں کوئی خیال آتا ہے کہ کوئی سی ایم بن جاتا ہے، کوئی پی ایم بن جاتا ہے، کوئی مدر ٹریسا بن جاتی ہے. نہیں، یہ پوری ایک سیٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے یہ خیال ان کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور جب خیال ان کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر یہ چلتی ہے بات کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اس کا کام اس طرح ہے، اس کا کام اس طرح ہے، اس کا نظام اس طرح ہے. اور جب اس چیزوں کو پک کرتا ہے انسان پھر وش پڑتی ہے. بات جاری رکھیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. یہ اس طرح وشز نہیں ہوتی ہیں. ہمیشہ کوئی ڈاکٹر یا آتھر یا کوئی انجینئر یا بڑا آدمی جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ بڑے افراد ہیں، تو وہ پہلے بچپن سے یا اس سے کوئی وش کو خیال وہ ڈیولپ ہوتا ہے اندر، وہ خیال کون ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اس پہ بھی ایک بحث ہے، اس پہ بھی ایک مباحثہ ہے، اس پہ بھی ایک فلسفہ ہے. کچھ ایسے خیالات ہو رہے ہوتے ہیں نیگیٹو، ارد گرد چل رہے ہوتے ہیں، گھر میں کچھ انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، آپس میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس سے بچے کے اندر جو ایک خیال، بچے کے اندر جو وش چاہنا جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے نیگیٹو. وہ ایک سٹیج میں بچہ ہرٹ ہو گیا، کہتا ہے جی بھاگ جاؤ یہاں سے، پڑھنے چلے جاؤ، سیکھنے چلے جاؤ، گھر چھوڑ دو. دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. جناب بات یہ ہے کہ میں 3-4 سال سے نا ایسے ڈرتا رہتا ہوں، برے خیالات آتے ہیں. اچھا جی. کوئی سمجھ میں نہیں آتا. دوائیاں کھا کر کے نیند کی، تو ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تو وہ تو نیند کی دوائی دے دیتے ہیں. جب تک نیند میں رہتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں، جب اٹھتا ہوں تو پھر وہی ڈپریشن سا ہو جاتا ہے. برے شیطانی خیال آتے ہیں، یعنی کہ میں ڈرتا ہوں کسی چیز سے. ٹھیک ہے جی. سامنے والا ہے وہ مجھے مارے گا، یا مقصد کہ میں جو بھی کام کروں گا اس کا
नेगेटिव पहलू पहले सोचता हूँ तो अच्छे की तो तवक्को ही नहीं रखता। ये सही। मेरे दिल में क्या हो गया है मुझे? हाँ जी, देखिए जी, हुआ तो कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल सही है, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, माशाल्लाह सेंस में हैं, और बात भी अपनी प्रॉपर तरीके से आपने मुझे समझाने की कोशिश की है। अब बात सुनें, जी ये जो आर्टिफिशियल्स हम लोग लेते हैं ना रिलैक्सेशन के लिए, ये ले ली मेडिसिन, ये ले ली मेडिसिन, जी जी इससे टेम्पररी हमें सुकून मिलता है, चाहे 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे, जी, कोई शक नहीं। ठीक है। परमानेंट अगर आपने सुकून हासिल करना है, या परमानेंट अगर जिस अफराद को नींद नहीं आती, उनको मैं आज एक बड़ी हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक दे रहा हूँ। जी खुदा शाहिद है, आप रात के वक्त जब आपको नींद नहीं आ रही, आप कुरान मजीद खोल के पढ़ना शुरू कर दें, आई एम श्योर कि 1 या 2 सफ़े के बाद निर्राजीम आके आपको सुला देगा, भाई सो तो किस तरफ लग गया। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, जी ठीक। ठीक है ना। तो आप इस प्रोसीजर को जब स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जी। इससे जो आपको फ़ायदा होगा, 100% श्योरिटी है कि जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, और अंदर का जो एक बिला वजह का खौफ है ना, डर हाँ हाँ कि कुछ होगा जी जी और ऐसे हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। जी जी आप मुसलमान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, जब जी। सब चीज़ें अंदर हैं तो क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। छोड़ें इन चीज़ों को, निकालें अपने अंदर से खौफ। सर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता माशाल्लाह। हूँ, और मेरा ईमान है इस बात पे कि जो आदमी नमाज पढ़ता है शैतान उसके नजदीक नहीं जाता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से कोई ख्यालात ऐसे आ जाते हैं, मसलन कोई बैड खबर नहीं सुन सकता, बैडी खबर नहीं सुन सकता, जी। कोई इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बड़ी कोशिश करता हूँ अपने आप को बिजी करूँ, ये करूँ वो करूँ, नमाज में लग रहा हूँ। आज रात की ये बात है कि मैं 11 बजे के बाद मैंने उठ के आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छे जी, वुजू ठीक, किया और पढ़ता गया, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। ठीक है। नहीं, आप ये जो प्रोसीजर आपको बताया, इसको आप आगाज़ करें, अल्लाह ताला फजल करेगा। और ये जो खौफ है, ये उन लोगों के साथ एक रिलेशन रखें जहाँ पे थोड़ा सा होता है। दूसरा ये भी, एक और भी डिप्रेशन की वजह होती है बाज़ दफ़ा, कि जैसे अगर आप घर के बड़े हैं, जी मैं वाकई में घर का बड़ा हूँ। घर का बड़े हैं ना, तो वो फिर होता ये है कि जो पूरे घर की इन्वायरमेंट होती है ना, जैसे जिम्मेदारियां जो बच्चे जो भी हैं, घर की एक जिम्मेदारी होती है, उस पे आप जब घर पे हैं तो वो लोग सेफ होते हैं, ठीक है, और जब आप बाहर होते हैं तो वो लोग अनसेफ होते हैं। तो इसकी भी रेडिएशन आती है हमारे वजूद के ऊपर। कोई शक नहीं है मैं। जी, चलें, अल्लाह ताला खैर करेगा जी आपके ऊपर, और ये खौफ आपका अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म करे। अब ये है कि मैं कुरान शरीफ पढ़ना कर शुरू। जी, आप शुरू करेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, नींद भी प्रॉपर आएगी और खौफ जो अंदर का है ना, वो निकलना शुरू होगा। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये एक टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे फिर किसी दिन, ये क्यों इस तरह का मामला होता है और क्यों इस तरह का होता है।